اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور قوم ثمود کی طرف ہم نے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے کہا علیہ السلام، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، سو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بس میرا رب قریب ہے دعا قبول کرنے والا۔ اس سورہ مبارکہ میں پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور حضرت اب سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ ہود علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوا، نجی قصہ ہوا، تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور اس کی پوجا پرستش کا حکم، اس کی تبلیغ، اس کا پیغام پہنچایا، تو آپ نے خارجی اور داخلی دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ظاہری دلیل پیش نہیں کی، لیکن صالح علیہ السلام نے یہاں پر دلیل پیش کی ہے۔ دو دلیلیں پیش کی ہیں۔ اس میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔ اس میں اب دو پوائنٹ ہے۔ پہلا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی صلب سے پیدا کیا۔ ہم جتنی بھی انسانیت ہے وہ ساری کی ساری آدم علیہ السلام کی اولاد، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو کس سے پیدا کیا جی؟ مٹی سے پیدا کیا، یعنی زمین سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک تقریر اس کی ہوگی۔ دوسری، اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو انسان ایک مرد کی منی سے اور دوسرا عورت کے حیض کے خون سے پیدا ہوا۔ منی بھی دراصل یہ خون سے ہی بنتی ہے، یہ بھی خون وہ بھی خون۔ اور یہ ہمارے اندر خون کیسے پیدا ہوتا ہے؟ غذا سے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے ہمارا خون گوشت کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں، یہ جو خوراک ہماری آتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ زراعت سے آتی ہے، زمین سے آتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے نبی نے یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا بھائی، یہ سب سے بڑی اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے کمال دیکھیں کہ ان لفظوں کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں، ابتدا سے لے کے اب 12 سپارے ہو چکے ہیں ہمارے تفسیر کے الحمدللہ، کہ ایک آیت دوسرے سے ٹکراتی ہو، نہیں، کوئی ایک لفظ دوسرے سے ٹکرا نہیں رہا کہ بھائی پہلے اللہ نے بالکل بات اور کر دی، اب یہاں پہ بالکل بات اور کر دی۔ یہ ایسی بات کی جس کا عقل اور شعور اور دلیل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، ایسا نہیں۔ زمین سے ذکر کیا تو اب دونوں اس کے جو بھی پہلو ہوں گے، ایک پہلو ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کے اولاد سے، ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اس طرح جو ہمارا تولیدی نظام اور سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بھی زمین سے ہی چل رہا ہے۔ پھر انسان کی پیدائش کے متعلق اللہ تعالیٰ کے وجود پر انسان اور زمین کی پیدائش کے متعلق ارشاد فرمایا مستعمرکم فیہا۔ اب اس کے معنی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں آباد کیا، اور امام ضحاک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عمریں لمبی کی۔ قوم سمود کا ذکر کیا نا جی، تو قوم سمود کی جو کم سے کم عمر تھی نا جی وہ 300 سال تھی، اور لمبی عمر والے جو تھے وہ 1000 سال تک زندہ رہتے تھے۔ یار کیا بات ہے، 300 سال کم سے کم ہے، اور زیادہ 1000 سال، اتنی لمبی عمریں اللہ وحدہ لا شریک۔ زین بن اسلم نے کہا کہ اس کا معنی ہے زمین پر آباد ہونے کے لیے تمہیں جن چیزوں کی ضرورت تھی، مثلا مکان بنانے، درخت اگانے، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اللہ وحدہ لا شریک نے مہیا کی۔
اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں نہریں کھودنے، درخت اگانے اور فصل تیار کرنے کا خیال ڈالا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ جتنے بھی چیزیں آئی ہیں ہمارے پاس، زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے، یہ تمام کے تمام اللہ وحدہ لا شریک نے کس کو سکھائیں؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کی کھیتی باڑی بھی، اور سب سے پہلے درخت اگانے کا فن جو اللہ نے سکھایا وہ کس کو سکھایا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اس سے کشتی بنانے کا، روئے زمین پر سب سے پہلی کشتی جو بنائی وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک روایت میں 20 سال تک درخت اگائے، 20 سال کے بعد ساگوان کے درخت اگائے۔ وہ بہترین اور مضبوط لکڑی ہوتی ہے، وہ پانی میں نہیں ڈوبتی، وہ بہترین اگا کے پھر اس کی کشتی بنائی۔ آج جب وہ کشتی دریافت ہوئی ہے تو عقلیں دنگ رہ گئیں کہ بلا آج کا جو بڑا بحری جہاز ہوتا ہے نا، اس قد کی، وہ جناب 3 منزلہ ہے، اور بندہ ایک دفعہ جب وہ دیکھتا ہے نا جی حیران ہو جاتا ہے۔ وہ آج بھی جودھی پہاڑ کے اوپر جو قرآن و حدیث میں ذکر ہے، جس مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو اتارا تھا، آج بھی وہیں پر موجود ہے۔ وہ لکڑی کی وجہ سے نا جی، اب یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے، فوسلز بن چکے ہیں، وہ پورے اس کے ارد گرد وہ پتھروں کا ایک پورا سٹرکچر بن چکا ہے۔ لکڑی تو ساری ختم ہو گئی لیکن وہ سٹرکچر پورا اسی طرح موجود ہے اب بھی بالکل۔ آپ کشتی نوح کر کے سرچ ماریں گے تو آپ کو وہ سامنے پوری ڈاکومنٹری بھی آ جائے گی، تصویریں بھی آ جائیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس دور کے اندر جس وقت ٹیکنالوجی کوئی نہیں تھی، اتنا شاندار رب نے سٹرکچر بنوایا کہ آج کے بڑے بڑے جہاز جو ہے نا جی، بھئی دیکھیں نا جی، اس کے اندر درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ان کے کھانے پینے کا سارا نظام بھی ہے۔ اور وہ کبھی زندگی رہی تو پھر میں آپ کو عرض کروں گا کہ جو ہمارا فضلہ تھا اس کا کیا بنا اور کیسے اس کی صفائی کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ تو یہاں پر واضح طور پر میرے مالک نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں نہریں کھودنے، درخت اگانے، فصل تیار کرنے کا خیال ڈالا۔ ابھی آپ یہ اندازہ کیجئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ترقی یافتہ نسل ہیں، کہ ہماری نسل، بلکہ ہم جو اس ٹائم بیٹھے ہوئے سارے سینئر بیٹھے ہوئے، ہم نے وہ دور دیکھا ہے جب تار والا فون آیا، ہم نے تار والا فون آتے دیکھا، پھر تار سے ہم نے وہ جو سب سے پہلا میں نے فون استعمال کیا تھا وہ اتنا بڑا تھیلا تھا جی ساتھ، اور انسٹا کا اتنا بڑا، اس وقت 15 منٹ یا 20 منٹ تھا اس کی چارجنگ ٹائم، اور وہ لے کے چلتے تھے ہم۔ پھر اس کے بعد اب یہ اسمارٹ فون بھی ہم نے دیکھ لیا، ہم اب اے آئی کا زمانہ آ گیا، ہولو گرام کا زمانہ آ گیا، 9D کا زمانہ آ گیا۔ اب جو نئی ٹیکنالوجی اسپیس ہولوگرافی جو ہے، آسمان کے اوپر جو پورے نظارے، بلڈنگیں، یہ ساری چیزیں اب دکھاتے ہیں، وہ آ گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، لیکن جو اس وقت آثار قدیمہ کے وہ پرانی تصویریں آ رہی ہیں مصر سے، ہندوستان سے، وہ باقاعدہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں گھڑیاں ہیں، اسمارٹ واچز ہیں، اور باقاعدہ اسمارٹ فونز ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، خلائی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یو ایف او ہے جی، اڑن تشتریاں ہیں باقاعدہ، یہ پورے وہ تو پتھروں کے اندر اکیرے ہوئے ہیں نا جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سے پہلے بھی قومیں بڑی زوراور پیدا کی ہیں، بڑی ترقی والی پیدا کی، جب وہ پیک پہ آ جاتی ہیں اس وقت پھر اللہ وحدہ لا شریک اس کو ختم کر دے، پھر دوبارہ سے ریسیٹ مارتا ہے۔ یہ نظام چلے جا رہا ہے۔ اب جو ریسیٹنگ کا پروگرام چل رہا ہے نا جی، یہ میکسیمم جو گلوبل وہ آئے گی، ریسیٹنگ آئے گی، یہ 2036 تک ہے۔ اگر ہم زندہ رہے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ امت مسلمہ کو ابھی احساس نہیں ہوگا، سن 2028 کے اندر جا کے امت مسلمہ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ پاکستان میں مرے، ہندوستان میں مرے، کشمیر میں مرے، فلسطین میں مرے، بوسنیا میں مرے، چیچنیا میں مرے، چائنا میں مرے، جہاں کہیں بھی مر رہے ہیں، وہ عراق میں مرے، ایران میں مرے، جہاں کہیں بھی مر رہے ہیں، اور وہ کون مر رہے ہیں؟ مسلمان۔ مار کون رہا ہے؟ یہودی اور عیسائی، بلکہ ساری عالمی
کفر کی طاقتیں مل کر مسلمانوں کو اس طرح فنا کر رہی ہیں۔ ابھی 2 سال مزید مسلمانوں کو عقل نہیں آئے گی، ابھی تھوڑی تھوڑی عقل آئی ہے، ہاں جی، کہ یہ یمن کے اوپر جب بمباری ہوئی نا جی، تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمارے اوپر کی ہے، حالانکہ ایران نے نہیں کی، وہ اسرائیل نے کی ہے۔ اب ان کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا ہے، اب یہ سمجھتے تھے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں عقل تھوڑی سی لیٹ آتی ہے، سمجھ ہمیں تھوڑی لیٹ آتی ہے۔ 2028 کے اختتام تک مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جناب اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ میں رات کو ایک وہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا نا، تو میں حیران ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ 72 تو موجود ہیں، 72 فرقے تو موجود ہیں، 73 تو ابھی نہیں ہوئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ کیسے ممکن ہوگا؟ پھر ذہن میں آیا، وہ نا وہ چھوٹا بیٹا میرا، وہ لے کے وہ چیزیں جو تصویریں ملا ملا کے ٹکڑے ٹکڑے ملا کے، ہاں جی، پزل جوڑتے ہیں، تو وہ ایسے سیٹ کرتا بیٹھ رہا تھا، سیٹ کرتا بیٹھ رہا تھا، تو یکدم جب تصویر بنی نا تو میرے ذہن میں اب تیری خیر ہو جائے، ادھر تو میرا خیال ہی کوئی نہیں ہے۔ 73 فرقے ہوں گے، 73 میں سے ایک جنتی ہوگا، سارے باقی گمراہ اور جہنمی ہوں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ٹائم آ رہا ہے کہ تمام جتنے بھی یہ فرقہ وارانہ فسادات ہیں یہ سارے ہوں گے ختم، مسلمان ہوں گے متحد، فرقہ واریت کو چھوڑ کر، مسلکی اختلافات کو چھوڑ کر یہ ایک امت بنیں گے۔ ایران بھی ایک پیج پہ ہوگا، پاکستان بھی ایک پیج پہ ہوگا، افغانستان بھی ایک پیج پہ ہوگا، عراق بھی ایک پیج پہ ہوگا، سعودی عرب بھی ایک پیج پہ ہوگا، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ سارے کے سارے، ان سب کا جو ہے نا فرقہ وارانہ اختلافات ہیں، یہ سارے مسلکی اختلافات کے باوجود جب یہ سارے ایک ہوں گے پھر وہ بنے گا 73واں فرقہ۔ گند بیچ میں سے نکل جائے گا، یہ جو فرقہ وارانہ فسادات کی جنگیں لگا کے بیٹھے یہ جو ہے نا جی یہ نکل جائیں گے، صاف ستھرے لوگ اکٹھے ہوں گے اور ان کی قیادت کرنے کے لیے تشریف لائیں گے حضرت امام مہدی، اور وہ ایک ہی قانون لگائیں گے، بس کوئی فرقہ وارانہ کوئی اختلاف نہیں، کوئی چکر نہیں، صرف اور صرف اللہ کے نبی کی اولاد کا جھنڈا بلند ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند ہوگا۔ ہاں جی، امام مہدی آپ ہی کی اولاد سے تشریف لائیں گے نا جی۔ تو یہ ہے جی وہ چیزیں جو اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کے شعور کے اندر پیدا کی ہیں، اور یہ اللہ تعالی ہمیں ایک آخری موقع دے رہا ہے، ملحمۃ الکبریٰ سے پہلے توبہ کا موقع دے رہا ہے۔ جب وہ جنگ چھڑے گی پھر اس کے بعد ایک ہی کام ہونا ہے جی، مغرب سے ہونا ہے سورج نے طلوع، پھر دروازہ توبہ کو ہو جانا ہے، پھر آگے کوئی چال نہیں۔ اب اللہ وحدہ لا شریک کے نبی یہی پیغام حضرت صالح علیہ السلام دے رہے ہیں، وہی پیغام ہود علیہ السلام نے دیا، وہی پیغام یونس علیہ السلام نے دیا، اور وہی آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے تسلسل کو لے کے چل رہے تھے۔ اللہ کے بندو واعتصموا بحبل اللہ، اے فرقہ وارانہ فسادات کو چھوڑ کر ایک اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو۔ ہر ایک امتی اپنے نبی کی قدر کرے نا، اس کی پیروی کیوں نہیں کرتا؟ اس کی پیروی کرے، اس کے پیچھے چلے، کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اپنے نبی کا وفادار بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔